بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پاتا ہے اور اللہ سے دنیا یا آخرت کی کوئی سی بھلائی بھی مانگتا ہے، کوئی سی خیر بھی مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ہر رات ہے۔ دن بھر انسان محنت مشقت کرتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، کسی بھی کام کے لیے اسباب اختیار کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، ہمت کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کے ذمہ لگا ہوا کام ہے۔ لیکن اسباب اختیار کرنے کے باوجود، دکان بنانے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود نتیجہ اس پر مرتب کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو دن بھر کی محنت ہونے کے باوجود جب تک اللہ کی جانب سے حکم نہ ہو جائے، آرڈر نہ ہو جائے، اس وقت تک اس پر نتیجہ نہیں مرتب ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا نتیجہ مرتب کرنے کے لیے ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے اپنے کاموں کی بھلائی مانگے، دنیا کی بھلائی بھی مانگے اور آخرت کی بھلائی بھی مانگے، اور یہ دعا کا ہر وقت دعا ہے۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں دعا کی قبولیت کے امکان بہت بڑھ جاتے ہیں، جن میں سے ایک رات کا وقت ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، خاص طور سے فرمایا کہ جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کہ رات کے اگر 3 حصے کر لیے جائیں، سورج غروب ہونے سے لے کر سورج فجر طلوع ہونے تک جتنا وقت ہے اس کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو جو آخری تیسرا حصہ ہے یہ زیادہ قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تو یہ وقت ویسے بھی قیمتی ہے، لیکن فرمایا کہ اس رات میں، پوری رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کی دعا قبول تقریباً یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی چیز انسان مانگتا ہے، دنیا کی مانگے یا آخرت کی مانگے، دینی تو اللہ نے ہے، خزانے تو دونوں کے اللہ کے پاس ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس لیے آدمی کو جب بھی جو ہے اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کے وقت میں انسان اٹھے، اللہ کے حضور کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور کچھ آنسو بہا لے۔ لوگوں کے سامنے آنسو ہم بہاتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے بہا لے، اور پھر اللہ سے اپنے لیے خیریں، برکتیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے اڑوس پڑوس والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے اور اجنبیوں کے لیے، اور بلکہ اپنے ساتھ جو مناسبت نہیں رکھتے لوگ اور جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی انسان خیر مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بڑی سعادت کی چیز ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ بھی ہو تو رات کے جس پہر میں، جس حصے میں انسان کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت میں کوئی نہ کوئی دعا اللہ سے مانگ لے، یعنی کوئی ایسی دعا نوکے زباں ہو جانی چاہیے، آدمی کی زبان پر ہر وقت گویا کہ جاری ہو جانی چاہیے کہ اس کو جانے میں انجانے میں اس کی زبان سے نکل رہی ہو۔ تو ایسی کیفیت اگر ہوگی تو رات میں جب بھی انسان کی آنکھ کھلے گی تو وہ دعا کر لے گا، چاہے استغفاری مانگ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہم اغفر لی، یہ مختصر سا کوئی کلمہ، یا اور اپنی زبان میں کوئی کلمہ ہے وہ کر لے،
تو تاکہ یہ قیمتی گھڑی ہر روز آتی ہے. شب قدر تو سال میں ایک دفعہ ہے، لیکن یہ والی قدر دانی والی جو گھڑی ہے یہ ہر رات کے اندر آتی ہے. سال کی جتنی بھی راتیں ہیں سب میں آتی ہے. تو کبھی بھی انسان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی کلمہ، کوئی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام پا جاتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار جاتی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی